18واں پارہ سورۃ المؤمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. یقیناً فلاح پائی ہے، کامیابی حاصل کی ہے ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، جو لغویات سے دور رہتے ہیں، جو زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کے ملک میں ہوں کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں. اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا وہ پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں. یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. ہمیشہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے کامیابی کے طریقے کھول کھول کے بتا دیے ہیں کہ یہ ہے وہ راستے کہ اگر تم ان پر چلو تو کامیاب ہو سکتے ہو، اور تمہیں ایسا گھر ملے گا، ایسا ٹھکانہ ملے گا کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارا ہوگا اور جس کی خوشیاں پائیدار ہوں گی، لازوال ہوں گی. ہر انسان اس دنیا میں کامیابی چاہتا ہے، لیکن دنیا میں کامیابی کے جتنے بھی بینچ مارکس ہیں، انسان کسی ایک تک پہنچتا ہے تو اس کا مزہ ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد ایک اور چیز کی تمنا کرنے لگتا ہے، پھر ایک اور چیز کی، حتیٰ کہ اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن خواہشات ختم نہیں ہوتی. ہاں، جو شخص جنت تک پہنچ جائے پھر وہ جنت میں جا کر کبھی وہاں سے ٹلنا نہیں چاہے گا. اس سے آگے کوئی مقام ہی نہیں جس کی وہ تمنا کرے، کیونکہ اسی کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنی ویرائٹی رکھیں گے، اتنا کچھ ہر جمعے کو مزید عطا کریں گے کہ انسان اس اگلے ہفتے تک کے لیے صرف ان چیزوں کو ہی دیکھ دیکھ کر اور استعمال کر کے خوش ہوگا کہ اتنے میں مزید مل جائے گا اور پھر مزید مل جائے گا اور مزید مل جائے گا. تو انسان کی خوشیاں کہیں ختم ہی نہیں ہوگی. جبکہ دنیا میں جب کچھ مل جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے خوشی ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی خامیاں نظر آنے لگتی ہیں، اس کے اندر پائے جانے والے کانٹے انسان کو چبھنے لگتے ہیں اور پھر انسان اس سے بددل ہو جاتا ہے، پھر کسی اور چیز کی تلاش میں نکل جاتا ہے اور انسان کی وہ ساری زندگی صرف تلاش اور مارا ماری میں ہی گزر جاتی ہے. انجوائے کرنے کا ٹائم کم ہی ہوتا ہے، جبکہ آخرت کی انجوائمنٹ ہمیشہ کے لیے. اس لیے ہمیں یہ سارے کام کرنے چاہیے کہ جن سے ہماری آخرت کی راہیں آسان ہوں. تو پہلی چیز جس کے لیے یہ بتایا گیا وہ کیا ہے کہ وہ اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. ایمان لا کر نمازوں میں خشوع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں. جو ان کے لیے اچھی طرح وضو کرے گا، وقت پر نماز ادا کرے گا، اطمینان سے سجدے کرے گا، اطمینان سے رکوع کرے گا. یہ اطمینان جو ہے یہ لازم ہے. اور نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کی مغفرت فرما دے گا. اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں، چاہے تو بخش دے اور چاہے تو عذاب دے. تو اس لیے نماز پڑھ کر بھی اگر سزا ہی ملنی ہے تو پھر ہمیں چوکنا ہونا چاہیے کہ وہ کون سی نماز ہے کہ جو واقعی ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بن جائے. تو اس کی شرائط کیا ہے؟ اچھی طرح وضو، وقت پر نماز اور اطمینان سے رکوع اور سجود. اور اس کے علاوہ یہ کہ دھیان ہمارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہو اور صرف ظاہر میں ہی نہیں ہم ساکن ہو، اندر بھی ہماری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو. لیکن افسوس یہ کہ اس امت میں سب سے پہلے خشوع ہی اٹھایا گیا. آپ نے فرمایا کہ اس امت سے سب سے پہلے خشوع اٹھا لیا جائے گا، حتیٰ کہ تمہیں ایک بھی خشوع کرنے والا نظر نہیں آئے گا. انسان یہ تلاش کرے گا کہ میں کسی کو دیکھوں کہ اس کی نماز تو خشوع والی ہو، لیکن کہیں بھی یہ نظر نہیں آئے گا کیونکہ ہر کوئی اتنی افراتفری اور جلدی میں ہوتا ہے اور دنیا بھر کے مسائل نماز میں یاد آتے ہیں. لہذا نماز میں تو دل کم ہوتا ہے اور نماز ختم کرنے اور بوجھ اتارنے کی فکر زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے جنت الفردوس پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی طرف توجہ کریں. والذین هم عن اللغو معرضون، وہ جو لغو کاموں سے یعنی جو فضول، لا یعنی، لا حاصل، بیکار، بے مقصد، بے معنی قسم کے کام، جن باتوں یا کاموں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ان چیزوں سے بچ کر رہتے ہیں اور اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ مفید چیزوں میں گزارتے ہیں.
اور اس میں آپ دیکھیے کہ چونکہ ہم دنیا میں امتحان کے لیے ہیں، تو اپنے آپ کو جو شخص امتحان کے کمرے میں سمجھے گا وہ اپنے اوپر بہت سی خود ہی پابندیاں لگا لے گا. یہ بتائیے کہ جب آپ ایگزام دینے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں اگر آپ کے سامنے آپ کی پسندیدہ مووی لگا دی جائے تو آپ کیا کریں گے؟ وہ دیکھنے بیٹھ جائیں گے؟ اتنے تھکاوٹ کا وقت ہے، اتنا سٹریس ہے، اتنا پڑھا ہے سال بھر میں نے، تو تھوڑا میں اب ذرا ریلیکس کر لوں، انجوائے کر لوں. کریں گے؟ نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ امتحان میں ہیں. آپ اپنا موبائل ساتھ لے جائیں گے اور وہاں بیٹھ کر فرینڈز سے چیٹنگ کرتے رہیں گے؟ نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ آپ امتحان کے کمرے میں ہیں. آپ وہاں اپنی فیس بک کھول لیں گے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ وہاں پر اپنے امتحان کے کمرے میں ہیں. مومن ساری زندگی کمرہ امتحان میں ہے، اس لیے وہ کسی بھی چیز کو ہاتھ لگاتا ہے تو احتیاط سے کہ اس میں میرا وقت تو نہیں ضائع ہو رہا. وہ گھنٹوں ادھر ادھر آوارہ گردی نہیں کرتا. پہلے لوگ گلیوں بازاروں میں آوارہ گردی کرتے تھے، اب لوگ نیٹ پہ بیٹھ کے آوارہ گردی کرتے ہیں. ایک کلک کیا، وہاں سے کچھ اور پڑھ لیا، وہاں سے کسی اور طرف نکل گئے. یعنی اگر کوئی ریسرچ بھی کرنی ہو تو با مقصد نہیں ہوتی، بے مقصد ہوتی ہے. اور ادھر ادھر گھوم پھر کے حاصل کیا ہوتا ہے؟ ذہن کی پراگندگی اور توجہ کا نہ رہنا. یعنی اب ہر شخص اس مسئلے اور بیماری کا شکار ہے کہ وہ فوکس نہیں کر پاتا، کیونکہ اس کا فوکس کسی ایک چیز پر ہے ہی نہیں، اس کے سامنے کوئی ایک منزل نہیں. اتنا کچھ کھل چکا ہے کہ وہ کسی ایک جگہ پر جم کر کچھ کر ہی نہیں پاتا. تو ہمیں جب بھی فضول کام کرنے کو دل چاہے تو سوچے میں تو کمرہ امتحان میں ہوں اور میں کمرہ امتحان میں اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. والذین هم للزکاة فاعلون، وہ لوگ جو زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، یعنی ایسے کام کرتے ہیں جس سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، کردار، اخلاق، گفتگو، ہر چیز کے اندر ایک پاکیزگی ہوتی ہے. کیونکہ ایمان انسان کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور انسان نہ صرف یہ کہ بظاہر کاموں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، فضول مشغلوں میں، اسی طرح وہ اپنے اندر پر بھی بہت چیک رکھتا ہے کہ میرے دل کی حالت کیا ہے، میری سوچ کیا ہے، میں اس وقت کس کے بارے میں برا سوچ رہا ہوں، کہیں کسی کے بارے میں کوئی غل، حسد اور حقد تو نہیں. تو وہ اپنے تمام چیزوں کے اندر پاکیزہ ہوتے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون، خصوصاً ان کی پاکیزگی ان کے شہوانی خواہشات کے معاملے میں ہوتی ہے کہ وہ اپنی شہوانی خواہشات کو، سیکشل ڈیزائرز کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، ان کو بے محابہ نہیں چھوڑ دیتے. اور جنسی تسکین کے لیے جو رستہ اللہ نے بتایا ہے بس صرف اسی رستے پر جاتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور رستے پر نہیں. اس لیے وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہوں، کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں. اور اب چونکہ غلامی کا دور ختم ہو چکا ہے، آج کسی عورت کو خرید کر ملک یمین نہیں بنایا جا سکتا، تو اس لیے صرف شادی کا طریقہ ہی باقی رہ گیا ہے جس سے انسان اپنے ان جذبات کی تسکین کر سکتا ہے. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں. یعنی حرام راستے اختیار کریں، پراسٹیٹیوشن کا راستہ، یا نکاح متع، یا وقتی نکاح، یا نکاح کے ایسے طریقے کہ جس میں صرف لطف اٹھانا ہی مقصود ہو اور ذمہ داری لینی مقصد نہ ہو، تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا لازم ہے. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں. امانت چاہے مال کی شکل میں ہو، چاہے راز کی شکل میں ہو، کسی کی بات کی شکل میں ہو، یا کسی ذمہ داری اور ڈیوٹی کی شکل میں ہو، ان سب چیزوں کو بہت احتیاط سے رکھتے ہیں. اور پھر یہاں دیکھیے صرف امانت نہیں، امانات کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی ایک سے زیادہ، یعنی بہت ساری چیزوں میں امانت ہوتی ہے. وعہدہم راعون، اور اپنے عہدوں کی نگرانی کرتے ہیں جو انہوں نے اللہ اور بندوں کے ساتھ کیے ہوئے ہوتے ہیں. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. پہلے خشوع کی بات کی، یہاں پر حفاظت کی بات کی. اول و آخر دونوں طرف نماز ہے، دونوں طرف نماز. اس لیے سب سے زیادہ ہمیں زندگی میں جس چیز کی فکر کرنی چاہیے وہ نماز ہے. اور حفاظت میں کیا چیز ہے؟ اوقات نماز، آداب نماز، اس کے ارکان، اجزاء، وضو کی فکر، اور نماز سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کی پوری پوری احتیاط، تاکہ نماز میں کوئی خلل نہ آئے. اولئک ھم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس، وہ فردوس کو وراثت میں پائیں گے. ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. تو جنت مومن کی وراثت ہے،
اصل وراثت جنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کے دو ٹھکانے نہ ہوں، ایک جنت میں اور دوسرا جہنم میں، دونوں جگہ پلاٹ ملے ہوئے ہیں آپ کو. جب انسان مر جائے گا، دوزخ میں چلا جائے گا، تو جنت والے اس کے اس ٹھکانے کے وارث ہو جائیں گے، وہ اس پہ قبضہ کر لیں گے. اور اسی طرح ادروائز. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس قول کا یہی معنی ہے اولئک ھم الوارثون. اور فردوس جو ہے وہ جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے جس کی چھت رب کریم کا عرش ہے، یعنی اس میں رب کا قرب بہت زیادہ ہے. پھر فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. پھر انسان کی تخلیق کے مراحل کو ذکر کیا گیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے یہاں. ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا اٹھایا. کس قدر حیرت انگیز بات ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی تخلیق کرتا ہے. کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے؟ ہرگز نہیں. کوئی نہیں جو ماں کے پیٹ میں اتنے مرحلوں سے گزار کر اتنا بہترین خوش شکل انسان تیار کرتا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. بہت ہی بابرکت ہے اللہ جو سب سے بہترین خالق ہے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون. پھر اس کے بعد تم سب کو ضرور مرنا ہے، پھر قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے. جیسے پیدا کیے گئے ایسے ہی موت دی جائے گی، پھر ایسے ہی موت کے بعد دوبارہ اٹھا لیے جاؤ گے. اور تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنائے. تخلیق کے کام سے ہم کچھ نابلد نہ تھے، اور آسمان سے ہم نے ٹھیک ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا. یعنی ہر سال جتنی بارش اترتی ہے اتنا ہی پانی آسمان کی طرف چڑھتا ہے. یعنی سمندروں سے جو پانی ایویپوریٹ ہو کر بادل بنتے ہیں اور پھر وہ بارش نیچے اترتی ہے، اس میں 1 ملی لیٹر کا بھی فرق نہیں ہوتا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اندازہ ہے. اب آپ دیکھیے ہوا جو غیر محسوس چیز ہے کس طرح آتی اور بادل اٹھا کے لے جاتی، اور پھر وہ ایک مخصوص جگہ پر جا کر برستے اور وہاں سے پانی گھومتے گزرتے پھر سمندر میں آ گرتا ہے اور پھر وہاں سے دوبارہ بادل بن جاتے ہیں. تو یہ جو واٹر سائیکل ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک مقرر اندازے کے مطابق کام کر رہا ہے، اور یہ سب بقدر ہے. اللہ نے اس کی بھی تقدیر مقرر کر رکھی ہے. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ. اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں تو زمین کے اندر واٹر پلیٹ موجود ہے، جہاں سے بھی آپ کھودتے ہیں کہیں کم فیٹ اور کہیں زیادہ فیٹ گہرائی تک جا کر بہرحال پانی اپنے لیے نکال لیتے ہیں. تو یہ پانی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی انسان کے لیے وہاں محفوظ کر دیا. اگر یہ سارا پانی زمین کے اوپر ہوتا تو ہم کہاں ہوتے، پھر ہمارے رہنے کی جگہ نہ ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو ایک خاص مقصد کے لیے بنایا اور ہمارے پینے اور استعمال کے لیے میٹھا پانی زمین کے اندر سٹور کر دیا. وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. اور ہم اسے جس طرح چاہے غائب کر سکتے ہیں، وہ سارا ایویپوریٹ کر سکتا ہے. زمین کے اندر کتنی آگ ہے، اگر آگ اور پانی کا باہم ملاپ ہو جائے تو یہ سارا پانی دھک سے بھاپ بن کے اڑ جائے. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ. پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کر دیے. تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو. اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے. کون سا؟ اولیوز، زیتون. زیتون سالن اور تیل دونوں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل سالن کے طور پر استعمال کریں، ڈپ کر کے اس میں کھاؤ، سر اور بدن پر لگاؤ. یہ مبارک درخت سے حاصل ہوتا ہے. جس طرح راتوں میں سے ایک رات جس میں قرآن اترا وہ مبارک، دنوں میں سے جمعہ کا دن مبارک، اسی طرح درختوں میں سے زیتون کا درخت مبارک. کون کون کھاتا ہے زیتون؟ سب نہیں کھاتے. زیتون بہت ہی مفید چیز ہے، چونکہ ہمارے علاقے میں اگتا نہیں ہے اس لیے ہمارا بچپن سے ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہوا، اور زیتون کے تیل کا بھی. لیکن چونکہ یہ مبارک ہے تو اس کو مبارک سمجھ کر کچھ نہ کچھ اس کا حصہ ضرور استعمال کریں، چاہے اسکن پر کریں، چاہے کھانے میں کریں، چاہے اس کے پھر اولیوز کو کھائیں، لیکن آپ کی فوڈ میں اس کو استعمال ہونا چاہیے. کیونکہ یہ فائدہ اور تاثیر کون بتا رہا ہے؟ کوئی ڈاکٹر نہیں بتا رہا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ مبارک درخت سے نکلتا ہے. لیکن ایک بات ہے، کسی بھی چیز کو کھانے میں اعتدال ضروری ہے. اتنا نہ کھانا شروع کر دیں کہ حد سے گزر جائیں.
حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور آپ نے ایک دن میں 2 مرتبہ روٹی اور زیتون کا تیل پیٹ بھر کے نہیں کھایا. یعنی یہ نہیں کہ صبح شام کھانا شروع کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، بس ناشتے میں کافی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے. ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ایک چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں، یعنی دودھ. اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں، ان کو تم کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی کیے جاتے ہو. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کچھ اور نعمتوں کا ذکر ہے تاکہ انسان غور و فکر کرتا رہے. جو شخص غور و فکر کرتا ہے وہ ان میں سے کسی بھی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کو اللہ یاد آ جاتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی یاد آتی، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے، پھر اس کا دل اللہ سے کنیکٹڈ ہو جاتا ہے اور اس طرح اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھنے لگتی کیونکہ ہر چیز میں اس کو خدا کی یاد محسوس ہوتی. تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو خاص طور پر بیان کرتے ہیں تاکہ انسان ان کی طرف توجہ کرے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا وہ کہنے لگے کہ یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا، اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے. یعنی الزام لگانے لگے، اگر اللہ کو بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا. یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں سنی ہی نہیں کہ بشر رسول بن کر آئے. کچھ نہیں، بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گیا، جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں دیندار لوگوں کو. کچھ مدت اور دیکھ لو، شاید افاقہ ہو جائے. نوح علیہ السلام نے کہا پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما. ہم نے اس پر وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر. پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے، یعنی زمین سے پانی نکلنے لگے، تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جا اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے لے، سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ ہو چکا، بیوی بیٹا. اور ظالموں کے معاملے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، ان کے بارے میں کوئی سفارش نہیں کرنا، یہ اب غرق ہونے والے ہیں. پھر جب تو اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جائے تو کہہ شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی. الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین وقل رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. اور کہہ پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے. اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کر کے رہتے ہی ہیں. آزمائش تو ضروری ہے، یعنی یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اس میں نیک لوگوں کا اور برے لوگوں سب کا امتحان ہو رہا ہے. اور پھر کامیاب وہی ہیں جو اس امتحان میں بہت سنجیدہ ہو کر وقت گزاریں اور کامیابی تک پہنچیں. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین. پھر ان کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی، پھر ان میں خود انہی کے قوم کا ایک رسول بھیجا جس نے انہیں دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی اللہ کی نافرمانی کر کے. اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا، جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا. یعنی عمومی طور پر یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ دنیا میں جن لوگوں کو نعمتیں زیادہ مل جاتی ہیں وہی اللہ کی نافرمانیاں زیادہ کرتے ہیں. وہ کہنے لگے کہ یہ شخص کچھ نہیں مگر ایک انسان تم ہی جیسا، جو کچھ تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے اور جو کچھ تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے. اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو تم گھاٹے میں ہی رہو گے. یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جاؤ گے، اس وقت تم قبروں سے نکالے جاؤ گے. بعید، بالکل بعید ہے یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے. یعنی قیامت وغیرہ کچھ نہیں آنی، یہ محض انہوں نے اپنی طرف سے باتیں بنائی ہوئی ہیں. زندگی کچھ نہیں مگر بس یہی دنیا کی زندگی، یہی ہم کو مرنا اور جینا ہے اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں. یہ شخص اللہ کے نام پر محض جھوٹ گھڑ رہا ہے. اب آپ دیکھیے اتنی بڑی سچائی کو لوگوں نے کس طرح جھٹلا دیا اور کتنے کانفیڈنس کے ساتھ انکار کیا کہ جیسے ان کی بات ہی سچی ہو. اور صاف کہہ دیا وما نحن له بمؤمنین، ہم کبھی اس کی ماننے والے نہیں ہیں. رسول نے کہا پروردگار، اے رب، ان لوگوں نے میری جو تکذیب کی ہے
اب اس پر تو ہی میری مدد فرما. رب انصرنی بما کذبون قال عما قلیل لیصبحن نادمین. جواب میں ارشاد ہوا قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے. آخر کار ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ایک ہنگامہ عظیم نے ان کو آ لیا اور ہم نے ان کو کچرا بنا کر پھینک دیا. دور ہو ظالم قوم. پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں. کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس کے بعد ٹھہر سکی. پھر ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے. جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا بس اس نے اسے جھٹلا دیا. اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے حتیٰ کہ ان کو بس افسانہ ہی بنا کر چھوڑا. پھٹکار ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے. یعنی دیکھیے کہ کس طرح پیغمبر آئے اور انہوں نے حق بتایا، کس طرح قوم نے جرت کے ساتھ انکار کیا، اور پھر دیکھیے کہ کس طرح ان کا انجام ہوا. تو ہمارے لیے سبق کیا ہے ان واقعات میں؟ ان واقعات میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم انکار کا رویہ اختیار نہ کریں، بلکہ اس کے مقابلے میں پیغمبروں کی بات کو مان لیں، اقرار کریں، اور جس طرح اللہ تعالی ہم سے چاہتے ہیں ویسی زندگی بسر کریں تاکہ آخرت میں کامیاب ہو سکیں. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین. پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں. کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس کے بعد ٹھہر سکی. پھر ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے. جس قوم کے پاس بھی ان کا رسول آیا اس نے اسے جھٹلا دیا، اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے. سب قوموں نے یہی معاملہ کیا، انکار کیا، مذاق اڑایا پیغمبروں کا. پھر بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، حتیٰ کہ ان کو بس افسانہ ہی بنا کر چھوڑا. پھٹکار ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے. ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون. پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی کھلی نشانیوں اور کھلی سند کے ساتھ فرعون اور اس کے اعیان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے تکبر کیا اور بڑی دو کی لی. کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں، اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری بندی ہے، یعنی غلام ہے. پھر انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے. یعنی ان کو انکار کرنے کے لیے ایک اور بہانہ ہاتھ آ گیا کہ یہ غلام قوم کے لوگ ہیں. یہ بھی ایک بہت ہی عجیب سی ذہنیت ہوتی ہے جس میں لوگوں کو ان کے والدین یا ان کے خاندان سے ہی محض پہچانا جاتا ہے، ان کے ایمان لانے کو نہیں دیکھا جاتا. اس پیمانے پر اگر آپ لوگوں کو پرکھیں گے تو پھر حضرت بلال کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کا کون سا خاندان تھا اور ان کا کون سا قبیلہ تھا، اور ان کی دنیاوی جاہ و جلال میں کون سی چیز پھر انسان پیش کر سکتا ہے. ان کے لیے سب سے بڑی دولت ایمان تھا. ہر انسان کے لیے سب سے بڑی دولت اس کا ایمان اور عمل صالح ہوتا ہے. لوگوں کو ان کے اصل حال پر پرکھنا چاہیے، نہ کہ صرف خاندانوں پر کہ کس کا باپ کون تھا اور ماں کون تھی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے یخرج الحی من المیت، کہ اللہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے. یعنی بعض اوقات ایک جاہل ان پڑھ ماں باپ کے بچے انتہائی پڑھے لکھے اور روشن خیال ہو سکتے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں. کتاب آتی اسی لیے اللہ کی طرف سے تاکہ لوگ اس کو پڑھیں، اس کو سیکھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں. اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشان بنایا اور ان کو ایک سطح مرتفع پر رکھا، بلند جگہ پر جو اطمینان کی جگہ تھی اور چشمے اس میں جاری تھے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. بیچ میں عین ایک ہدایت دے دی گئی تمام پیغمبروں کو، اے پیغمبروں کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح نیک، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ صاف ستھری غذا اور عبادت کا بہت گہرا تعلق ہے. انسان اگر اچھی غذا کھاتا ہے، صاف غذا، سادہ غذا کھاتا ہے تو اس کا اسٹمک اپسیٹ نہیں ہوتا، جس کے نتیجے میں اس کی نمازوں میں خشوع بھی ہوتا ہے، طویل قرات بھی ہو سکتی ہے اور تھکاوٹ بھی کم ہوتی. اس کے برعکس افطاری کے نام پر جب انسان علم غلم کھا لیتا ہے تو پھر تراویح میں وہ خشوع و خضوع نہیں ہو سکتا. اس لیے واچ یور افطاری، واچ یور فوڈ. کون سی چیز آپ کو نقصان دی، کس چیز کے بعد آپ کے جسم میں سستی پیدا ہوئی، اور کون سی چیز آپ کے لیے طیب نہیں ہے. کیونکہ ہر طیب چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی طیب. ایک ہی چیز ایک کو بہت اچھی طرح سوٹ کرتی، وہی چیز دوسرا اس سے الرجک ہوتا ہے، اس کے لیے بعض اوقات وہی چیز ہلاکت کا باعث بن جاتی. مثلا بعض نٹس جو ہیں وہ نہیں کھا سکتے، وہ اگر قریب سے بھی گزر جائیں تو ان کو اٹیک ہو سکتا ہے، ان کی جان تک کے لالے پڑ سکتے ہیں. تو اس لیے آپ صرف چیز کی ظاہری حالت کو نہ دیکھیں، یہ دیکھنے میں بڑی اچھی صاف ستھری لگ رہی، بہت خوبصورت لگ، نہیں، یہ دیکھیں کہ وہ آپ کو بھی سوٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی.
وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم مجھی سے ڈرو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے، یعنی فرقہ واریت میں پڑ گئے، جس کی ہمیں ممانعت کی گئی ہے، جس سے روکا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتوں کو پسند کرتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اللہ کی رسی کو مل کر مضبوط تھامے رکھو اور تفرقہ نہ کرو۔ یعنی یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ مسلمان باہم آپس میں جڑے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، ٹیم ورک کرنا سیکھیں، مل کر کام کرنا سیکھیں، اور یہ صرف اس وقت ممکن ہوتا ہے جب انسان کسی بڑے مقصد کے لیے کام کرتا ہے اور اس کا اجر اللہ سے چاہتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ جو فرقہ واریت میں مبتلا ہیں، اپنے اپنے گروہ کو ہی سچا سمجھتے ہیں اور انہی کے پیچھے جا رہے ہیں، اور وحدت امت کی ان کو فکر نہیں، اچھا تو چھوڑ دو انہیں، ڈوبے رہیں اپنی غفلت میں ایک خاص وقت تک۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بھلائیاں عطا کر رہے ہیں؟ اصل معاملے کا انہیں شعور نہیں۔ بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے انہیں پا لینے والے تو در حقیقت وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں۔ یعنی نیکی میں آگے کون بڑھتا ہے؟ جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون، وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، وہ نیکیوں میں آگے بڑھ سکتے ہیں کیونکہ آیت پر یقین ہوگا تو اس پر عمل ہوگا، اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جن کا حال یہ ہے کہ دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں اور دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، یعنی صدقہ خیرات کرنے کے بعد بھی وہ ڈرے رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، کہ وہ لوگ جو دیتے ہیں اور ان کے دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، تو عرض کیا کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے صدیق کی بیٹی، نہیں، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، آپ جیسے نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے قبول نہ کیا جائے۔ یہی لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں۔ بتائیے روزہ رکھ کے ڈر لگا کبھی کہ پتہ نہیں ہمارا روزہ ہوا کہ نہیں؟ ہم تو بڑے کانفیڈنس پہ ہوتے ہیں کہ کیوں نہیں ہوا، ہم نے تو کچھ نہیں کھایا پیا۔ لیکن روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، بلکہ کس چیز کا نام ہے؟ لغو باتیں چھوڑنے کا نام، جھوٹ، غیبت اور چغلی چھوڑنے کا نام۔ تو آپ اگر دن میں حلال چھوڑتے ہیں تو حرام بھی چھوڑیں، ورنہ کیا ہے، حلال تو چھوڑ دیا اور حرام گوشت سے روزہ افطار کر لیا دن کے درمیان ہی۔ تو جب تک ہم نوٹس نہیں لیں گے اپنی باتوں کا، گہرائی سے نہیں دیکھیں گے کہ ہم کسی کی بھی کیوں کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، تو بچ نہیں سکتے۔ اتنا آسان نہیں ہے۔ تو اس لیے مطمئن ہو کے نہیں بیٹھ جائیں کہ سارے روزے رکھ لیے، اتنے ہو گئے۔ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کی کوالٹی کیا ہے، ان میں کیا کرتے رہے ہیں۔ اور اسی طرح نماز پڑھ کے بھی کبھی مطمئن نہ ہو کہ ہم نے اتنی رکعتیں پڑھ لی ہیں، فکر اس بات کی ہو کہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، اللہ کو پسند آ جائے۔ اور اسی طرح صدقہ خیرات کر کے بھی اس بات کا ڈر ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ کبھی بھی نیکی کا غرور نہ ہو، کبھی بھی دل میں یہ نہ ہو کہ میں نے تو بہت کچھ کر لیا۔ اور ان کو ڈر کیا ہوتا ہے کہ انہیں اپنے رب کی طرف واپس جانا ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ نیکیوں میں دوڑ لگا دیتے ہیں، جلدی کرتے ہیں۔ وہم لہا سابقون، اور وہ اس میں سبقت کرنے والے ہیں، کیونکہ انہیں اپنے نیکیوں کا مان نہیں ہوتا، لہذا انہیں ہوتا کہ ابھی تھوڑا کام کیا، کچھ اور کر لیں۔ جن کو یہ خیال آ جاتا ہے کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا، پھر وہ لیزی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ لیزی نہیں ہوتے اور وہ آگے بڑھ ہی جاتے ہیں، سبقت کرتے ہیں۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے، سب کچھ ریکارڈ جو ہو رہا ہے اس میں، ہمارے نامہ اعمال میں۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بل قلوبهم فی غمرة، مگر یہ لوگ اس معاملے سے بے خبر ہیں، یعنی غافل ہیں۔ اکثر لوگ اس بات کی فکر ہی نہیں کرتے، اور ان کے اعمال بھی اس طریقے سے جن کا اوپر ذکر کیا گیا مختلف ہیں۔
یعنی وہ نمازیں پڑھ کے بڑے خوش ہیں، مطمئن ہیں، روزے رکھ کے فخر و غرور کر رہے ہیں، وہ اپنے یہ کرتوت کیے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ جب ہم ان کے عیاشوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو پھر وہ ڈکرانا شروع کر دیں گے، چیخیں چلائیں گے، اب بند کرو اپنی فریاد و فغاں، ہماری طرف سے اب کوئی مدد تمہیں نہیں ملنی، میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی تو تم رسول کی آواز سنتے ہی الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے، یعنی تمہیں تو بات سننا بھی گوارا نہیں تھا، قرآن کی بات، اللہ کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تم سننا نہیں چاہتے تھے، اپنے گھمنڈ میں اس کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، اپنی چوپالوں میں اس پر بیٹھ کے باتیں چھانٹتے اور بکواس کیا کرتے تھے، یعنی مذاق اڑاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کا۔ تو یاد رکھیے، اگر آج بھی کوئی لطیفے یا فن یا کسی بھی نام پر دین کا مذاق اڑاتا ہے یا دین کو ہلکی چیز سمجھتا ہے تو وہ بھی اسی انجام سے دوچار ہوگا۔ تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پر غور نہیں کیا، یا وہ کوئی ایسی بات لایا ہے جو کبھی ان کے اسلاف کے پاس نہ آئی تھی؟ یعنی یہ پیغمبر کوئی نئی بات تو تمہیں نہیں دے رہے، یہ تو پہلے بھی پیغمبر دیتے رہے ہیں، یا یہ اپنے رسول سے کبھی واقف نہ تھے، انجانا آدمی ہونے کے باعث اس سے بدکتے ہیں، یا یہ اس بات کے قائل ہے کہ وہ مجنون ہے؟ نہیں، بلکہ وہ حق لایا ہے اور حق ہی ان کی اکثریت کو ناگوار ہے، اور حق اگر کہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان اور ان کی ساری آبادی کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ کیسے؟ مثلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب چاہتا ہے گرمی لاتا ہے، جب چاہتا ہے سردی لاتا ہے، جب چاہتا ہے بارش برساتا ہے، جب چاہتا ہے آندھیاں اور بادل آتے ہیں، اور جب چاہتا ہے ان کو لے جاتا ہے بغیر برسائے۔ یہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ۔ اگر یہ بندوں کی خواہشات پر مبنی ہو اور اللہ تعالیٰ بندوں کی سننے لگے تو پھر کیا ہو؟ ایک کہ یا اللہ بارش چاہیے، بارش ہونے لگے، دوسرے کہ اللہ تعالیٰ پلیز آج بارش نہیں، آج نہیں، آج نہیں، اچھا اللہ تعالیٰ بارش روک دے، ایک تیسرا چلانے لگے، نہیں اللہ تعالیٰ مجھے تو چاہیے تھی، آپ نے کیوں بند کر دی؟ اچھا ابھی رات نہیں ہونی چاہیے، ابھی میرا بہت کام باقی ہے، ابھی دن ہی چلے، ابھی صبح نہیں ہونی چاہیے، ابھی میری نیند پوری نہیں ہوئی، دوسرا کہ وہ جلدی صبح ہو چکے، مجھے کام پہ جانا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بندوں کی سننے لگے دنیا کا نظام چلانے میں تو پھر دیکھیں کہ حالات کیا ہوتے ہیں، کیا بنے گا، کیا نتیجہ نکلے گا۔ دنیا کا نظام ایک دن بھی نہیں چل سکتا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، روزے کا اور چیزوں کا، اب کچھ لوگوں کو یہ پسند نہیں، وہ کہ نہیں اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہمیں چاہیے، ہمیں کچھ اور چاہیے۔ اچھا کچھ اور اللہ تعالیٰ لائے تو کچھ اور لوگ کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں تو یہ نہیں چاہیے، کچھ اور چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کچھ اور لے آئے تو پھر کچھ اور کہیں ہمیں تو یہ نہیں چاہیے تھا، ہمیں تو پہلا وہی نماز روزہ ہی چاہیے تھا۔ تو پھر کیا ہو؟ کوئی دین باقی رہے؟ کچھ بھی باقی نہیں، نہ دین کا نظام نہ دنیا کا نظام، کچھ بھی نہیں چل سکتا۔ اس لیے بہت ضروری ہے ڈسپلن، کائنات میں بھی ڈسپلن ہو اور ہماری زندگیوں میں بھی ڈسپلن ہو۔ اس وقت بس کڑوا گھونٹ کر کے جو کچھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پسند ہے یا نہیں اسے کرتے چلے جائیں، تاکہ کل اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے کہ ان بندوں نے مجھے راضی کر دیا تھا، آج میں انہیں راضی کرتا ہوں۔ نہیں، بلکہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں اور وہ اپنے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں۔ کل بھی آپ کو یہی بتایا گیا تھا نا کہ اس قرآن میں آپ کا ذکر ہے، آج بھی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ باتیں آپ ہی کی ہیں، ان میں آپ ہی کا ذکر ہے اور آپ اپنے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں۔ ام تسألهم خرجا فخراج ربک خیر وهو خیر الرازقین، کیا آپ ان سے کچھ مانگ رہے ہیں؟ تیرے لیے تیرے رب کا دیا ہی بہتر ہے اور وہ بہترین رازق ہے۔ تو ان کو سیدھے رستے کی طرف بلا رہا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ راہ راست سے ہٹ کے چلنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو آخرت کی پکڑ کی فکر نہیں۔ اگر ہم ان پر رحم کریں اور وہ تکلیف جس میں آج کل یہ مبتلا ہیں دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک جائیں گے۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا، پھر بھی یہ اپنے رب کے آگے نہ جھکے اور نہ عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ البتہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں تو یکا یک تم دیکھو گے کہ اس حالت میں یہ ہر خیر سے مایوس ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دی اور سوچنے کو دل دیے، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ کبھی اپنے دل کا شکر ادا کیا آج تک کہ اللہ تیرا شکر تو نے دل دیا جو دھڑک رہا ہے، اگر تو چاہے تو ابھی بند ہو سکتا، پھر میں کیا کروں گی؟ پھر تو دنیا بھر کے ڈاکٹر بھی اس کو پمپ کر کے نہیں چلا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ شکوہ کریں کہ کم شکر کرتے ہو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے،
گردش لیل و نہار اسی کے قبضہ قدرت میں ہے. کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے پیش رو کہہ چکے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہمیں پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. یعنی بس یہی بات ان کے دماغ میں گھس گئی ہے اور اس کی وجہ سے وہ آخرت کو مان نہیں رہے. ہم نے یہ بھی وعدے بہت سنے ہیں اور ہم سے پہلے باپ دادا بھی یہ سنتے رہے ہیں. یہ محض افسانہ ہائے پارینہ ہے، گزشتہ قصے ہیں. ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ کی. پھر کہو تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ ان سے پوچھو ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ. کہو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا. یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے. کہو پھر کہاں سے تم کو دھوکا لگتا ہے؟ جو امر حق ہے وہ ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں. اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور کوئی دوسرا الہ اس کے ساتھ نہیں. اگر ایسا ہوتا تو ہر الہ اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے. یعنی دو الہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ دو معبود کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ وہ دونوں اپنی اپنی تخلیق لے کے الگ ہوتے، بٹوارا ہوتا، اکٹھے نہیں کام کر سکتے تھے کیونکہ دو اتھارٹیز ایک جگہ نہیں اکٹھی ہو سکتی. اور پھر عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ دو ایک جیسے لوگ، برابر کے لوگ، ان کی ہمیشہ آپس میں کچھ نہ کچھ انبن رہتی ہے، دنیا میں بھی انسانوں میں بھی. تو کیا الہ جو پاورفل ہو وہ دوسرے الہ کو برداشت کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایک عورت دو آدمیوں سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ مرد جو ہے پاورفل ہے، حاکم ہے. تو اگر اس کا واسطہ دو لوگوں سے تو وہ تو دو آپس میں ٹکراتے رہیں اور عورت بیچ میں ختم ہو جائے. یعنی دنیا میں بھی جہاں اتھارٹی کی بات ہے وہاں ایک ہی سنگل پرسن ہوتا ہے اتھارٹی میں. تو اسی طرح اس کائنات کا بھی ایک ہی رب ہے، دو نہیں ہو سکتے کیونکہ دو ایکول پاور جو ہے وہ ایک جگہ نہیں اکٹھی ہو سکتی. اگر ایسا ہوتا تو ہر الہ اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا، پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے. پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں، کھلے اور چھپے کا جاننے والا. وہ بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ تجویز کر رہے ہیں. قل رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. دعا کیجئے اے ہمارے رب جس عذاب کی دھمکی ان کو دی جا رہی ہے وہ اگر میری موجودگی میں تو لائے تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی وہ چیز لے آنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں. ادفع باللتی ہی احسن السیئہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم برائی کو اس طریقے سے دفع کیجئے جو بہترین ہو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی حکم ہے اور ہم سب کے لیے بھی. ہم جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں تو نہی عن المنکر بہت بھونڈے طریقے سے کرتے ہیں. پہلے تو وہ جو کوئی برائی کر رہا ہوتا ہے اس سے سخت نفرت شروع کر دیتے، پھر اس کے ساتھ ایک دل میں گرج رکھ لیتے ہیں، پھر اس کو تانے دینے شروع کر دیتے ہیں اور پھر اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے بتا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے بتا دیا اب تم جانو تمہارا کام جانو. ایسے تھوڑی. جب کوئی برا کر رہا ہو تو اس کے ساتھ پہلے ہمدردی کا سلوک کریں، اس کا ٹرسٹ بلڈ کریں، اس کو پھر اچھے طریقے سے سمجھائیں. صرف ڈیفینسو نہیں ہو جب وہ کوئی اپنی لاجک پیش کرے بلکہ اس کے دل کو نیکی کی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں عمدہ اور احسن طریقے سے. یعنی کس کے مقابلے میں احسن طریقہ اختیار کرو؟ اپنے دشمنوں کے مقابلے میں. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے نحن اعلم بما یصفون، ہم جانتے ہیں کہ وہ جو بیان کرتے ہیں یعنی جو بھی کچھ گھڑتے ہیں. وقل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. دعا کیجئے اے رب میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس بھی آئیں. کہاں یہ کہ وہ آ کے خیالات میرے دل میں ڈال کے مجھ سے کھیلنے لگے. وہ خیالات میرے تک آئیں ہی نہ، وہ پہنچے ہی نہ، اتنی بھی ان کو سکت نہ ہو، ہمت نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت تہجد کی نماز کے لیے اٹھا کرتے تھے تو اللہ اکبر کہتے یعنی تکبیر تحریمہ کہتے، اس کے بعد کہتے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. پھر 3 مرتبہ کہتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. پھر 3 مرتبہ کہتے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ. پھر کہتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ.
میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. شیطان مردود مجھ پر کوئی جنون کا اثر نہ ڈالے اور مجھے تکبر پر آمادہ نہ کرے اور غلط شعر و شاعری کی طرف نہ لے آئے. یہ پڑھتے پھر آپ قرات فرماتے، یعنی شیطان کے ہمز، نفخ اور نفث کسی بھی طرح اس کی کوئی چال مجھ پر اثر انداز نہ ہو، کیونکہ سب سے زیادہ شیطان کہاں انسان پر حملہ آور ہوتا ہے؟ نماز کے وقت. اور اگر ہماری نماز درست ہو جائے تو باقی چیزیں بھی خود بخود درست ہونے لگیں گی. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. یہ لوگ اپنی کرنی سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے گا. اپنا موت کا وقت یاد کر لیجئے، آنا ہے نا ایک دن. تو کہنا شروع کرے گا، اے میرے رب مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دیجئے جسے میں چھوڑ آیا ہوں. میں نے تو ابھی بہت کچھ کرنا تھا، لمبی امیدیں تھی میری. امید ہے کہ اب میں نیک عمل شروع کر دوں گا جو اب تک میں نے نہیں کیا، اب میں اچھا بن جاؤں گا. کیا اسے واپس بھیج دیا جائے گا اس کے رونے دھونے سے؟ ہرگز نہیں. یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ بک رہا ہے. اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے، دوسری زندگی کے دن تک. اب پردہ حائل ہو گیا دنیا کی طرف بھی اور آخرت کی، بیچ میں آ گئے، ٹرانزٹ پیریڈ میں، درمیان میں. نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں، بس انتظار کرو اب قیامت کے قائم ہونے کا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ. پھر جب سور میں پھونک مار دی جائے گی، فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. پھر اس دن ان کے درمیان کوئی رشتہ نہ رہے گا، کوئی رشتہ، نہ ماں باپ، نہ بہن بھائی، نہ دوست، کوئی نہیں پہچانے گا. تصور کیجئے کسی ایسی جگہ کا جہاں آپ کو کوئی نہ جانتا ہو. کیسی گھبراہٹ ہونے لگتی تھوڑی دیر کے بعد. اور آپ کسی سے بھی بات کرنا چاہیں کوئی بات نہ سنے آپ کی، آپ پکارے کوئی آپ کی طرف متوجہ نہ ہو. کتنا مشکل وقت ہو. تو وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے بھی نہیں قیامت کے دن. اس دن جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، جن کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے وہی کامیاب ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو آپ گھاٹے میں ڈال لیا، خود نقصان میں ڈالا، اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. یاد رکھیے کچھ عمل ایسے ہیں جن سے نامہ اعمال وزنی ہو جاتا ہے، پلڑے بھاری ہو جاتے ہیں، میزان بھاری ہو جاتے ہیں. ان میں سب سے پہلے حسن اخلاق، اچھے اخلاق سے معاملہ کرنا، دوسرے کے ساتھ خندہ پیشانی سے بات کرنا، آرام سے بات کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں، یعنی تھوڑا سا بھی ہوگا تو ایک دم وزن زیادہ ہو جائے گا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو کلمے ہیں جو زبان پہ ہلکے ہیں، ترازو میں بہت بھاری ہیں اور رحمان کو بہت عزیز ہیں. کون سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پھر الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ کہنا آدھا میزان بھر دیتا ہے. تو کثرت سے الحمدللہ کہیں، شکر گزار بن جائیں. ورنہ جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے انہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈالا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی، ان کے فیس کی سکن اتر جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے. کبھی وہ جلی ہوئی کھوپڑیاں دیکھی کہ جس میں دانت باہر آ جاتے ہیں، آنکھوں کے صرف ہولز ہوتے ہیں، ناک کا بس صرف ہول ہوتا ہے، کوئی سکن نہیں چہرے پر. ایسے بھیانک چہروں والے، ان سے کیا کہا جائے گا جب ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے؟ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی؟ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی، آپ کو بھی سنائی جاتی تو تم انہیں جھٹلاتے تھے. نہیں، الحمدللہ آپ سب تو ماننے والے. کبھی بھی آیات کو اللہ کا حکم سن کے یہ نہ کہ یہ نہیں میں کر سکتی اور میں یہ نہیں کروں گی، یہ نہیں کہنا چاہیے. وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پہ چھا گئی، ہم واقعی گمراہ لوگ تھے. اے رب اب ہمیں یہاں سے نکال دے، پھر ہم ایسا قصور کریں تو ظالم ہوں گے. اللہ تعالیٰ جواب دے گا دور رہو میرے سامنے سے، دور ہو جاؤ، پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات تک نہ کرو. تم وہی لوگ تو ہو کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے، تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا، یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں، اور تم ان پر ہنستے رہے. آج ان کے اس صبر کا بدلہ میں نے یہ دیا کہ وہی کامیاب ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا
بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے 1 دن، ہم وہاں ٹھہرے. دنیا کی یہ زندگی کتنی زیادہ لگے گی ہمیں؟ صرف 1 دن، یا دن کا بھی کچھ حصہ لگتا، پورا دن بھی نہیں رہے. شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، ارشاد ہوگا تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہو نا، کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا. آج ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ یہ دنیا کا وقت بہت تھوڑا ہے، اس کو سنجیدگی سے گزارنا ہے، کمرہ امتحان میں سمجھنا ہے اپنے آپ کو. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اور یہ کہ تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں، تم سمجھتے تھے ایسے من موجی کرنے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے اور واپسی نہیں ہے، آخرت کچھ بھی نہیں، اسی لیے تم آخرت سے بے نیاز ہو کے عمل کرتے رہے. فتعالی اللہ الملک الحق، بہت بلند و بالا ہے اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے. الملک الحق لا الہ الا ہو، کوئی الہ اس کے سوا نہیں. رب العرش الکریم، رب ہے معزز عرش کا. ومن يدع مع الله الها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، یعنی شرک کی، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے. ایسے کافر کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے، یعنی وہ آخرت میں جب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو ان کو پکڑ لیا جائے گا. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ کہہ دیجئے اے میرے رب درگزر فرمائیے اور رحم کیجئے، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے. قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا؟ جو اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں، وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے.